سوال کا ایک اور بھی ہے تو جی عبادہ آپ کا نام بھی نہیں لے جا رہا تو پھر ایک بات ہی کہ کیا کیا جائے کس بات کے لیے بھائی صاحب بولو سوال کا حصہ اتنا ہی ہے یہ پورا ہے تھوڑی سی اور بات ہاں جی بولو اسلام کی طرف لانے کے لیے کیا کیا جائے اسلام کی طرف لانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو اسلام آپ کی کچھ لوگوں کی تو سیاسی ضرورت ہے اسلام کی طرف بلانا سیاسی ضرورت ہے جی کہ اے ایمان والو اور اے مومنو اے اللہ کو ماننے والے تو اندر سے سیاست ہاتھ کھڑا کرو کہ الیکشن میرے حق میں عام طور پر عجب بات ہے کہ الیکشن کا جلسہ اور تقریر جو ہے نا اسلام کی اور جو بندہ اس تقریر کی وجہ سے کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اسلام میں مکمل نہیں ہے یہ کمزور ہے یا مخالف ہے اگر آپ کو پرانا زمانہ یاد ہو تو اسلام کو پسند کرنے والے یا اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا پاکستان تم بنا رہے ہو جو اسلام کے لیے ہوگا تو جس لیڈر کو تم نے اسلام کا یا پاکستان کا سربراہ منتخب کیا یا پاکستان موومنٹ تحریک کا ہیڈ بنایا ہے اس کے اندر اسلام میں کمی نظر آ رہی ہے اور یہ علماء کا فتویٰ تھا قائد اعظم کو غیر قائد اعظم کہا گیا میں کافر اعظم نہیں کہتا کہا گیا آپ کو یاد ہوگا کیوں کہ اگر اسلام کے نام پہ کوئی ملک بننا ہے تو جو اس کو لیڈ کرنے والے ہیں وہ کم از کم اسلام میں وہ مقام رکھتے ہوں جو علماء کا مقام ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں کی خدمت ایک ایسے شخص نے کر دی جو بظاہر اسلام کی دعوت سے باہر تھا مسلمان ہی یعنی دعوت دینے والوں کے مزاج کے علاوہ اقبال بھی دعوت دینے والوں کے مزاج سے علاوہ اقبال صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ دار پانی سے رخصت کر گئے وہ اقبال تھا نا اقبال بڑا اپدیشک ہے وہ کیا تھا پہلا کیا مصرا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں وہ لیتا ہے آگے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا تو گفتار کے غازی بننے والے تو مسلمان تھے کردار کا نہیں تھا لوگوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا حالانکہ وہ اسلام کی خدمت کرنے والے جب یہ سوال آپ کرتے ہو اسلام کی طرف بلانا تو آپ کس کیپیسٹی میں کرتے ہو اسلام کی طرف بلا رہی ہے جمعیت التفریق ملت اسلامیہ وحدت کی تفریق کرنے والے سارے سب بلا رہے ہیں تمام جماعتیں بلا رہی ہیں اسلامی جماعتیں تمام علماء بلا رہے ہیں نئے علماء بھی بلا رہے ہیں پرانے بھی بلا رہے ہیں اور جو بالکل ریسنٹلی نئے ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں اسلام کے نام پر اور آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہو کیوں نہیں مطمئن ہو کہتے ہیں یہ اسلام کی طرف بلانا جو اسلام کی طرف بلانا نہیں ہے مسلمانوں پہ اسلام کا نافذ کرنا ہے آپ نے کمال کی بات ہے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ مسلمان ہیں امیر آدمی کیسے ہو گیا غریب کو چھوڑ کر آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں آپ کے پاس زیادہ مال ہے ہمارے پاس کم مال ہے یہ دونوں مسلمان برابر کیسے ہو گئے ہمارا تمہارا ایک اللہ نہیں ہو سکتا اگر ایک اللہ ہے تو پھر یہ ایک بات نہیں ہے آپ کے پاس تیل کے چشمے ہیں اور ہمارے چراغ میں تیل نہیں ہے گھر کے اندر بتی نہیں جل رہا تم بابرا کے ہیڈ ماسٹر ہو ہمارے والے میٹر کٹ کے لے گیا 15 روپے میں آپ بات سمجھ رہے ہیں نا یہ بڑی دقت کی بات ہے تو لہٰذا دو اسلام نافذ ہوئے پڑے بلکہ کئی ہوئے پڑے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے مال کو بچانے کا نام تم نے اسلام رکھا وہ اپنے مرتبے کو بچانا مال کو بچانا غریبوں پر ظلم کرتے رہنا اور اسلام اسلام کرتے جانا کہیں ایسی بات تو نہیں ہے مسلمان جب ہیں سارے پاکستان میں تب اسلام میں کیا ضرورت ہے مجھے سمجھ آ رہی ہندوستان میں مسلمان تھے قائد اعظم نے نماز نہیں پڑھائی
نماز صلاۃ تسبیح نہیں پڑھائی. قائد اعظم نے کہا ملک بناؤ. ایک کنٹری کیا ہوتا ہے, نیشن کی ڈیفینیشن دے دی کہ بہت سارا گروہ, ہم خیال گروہ, ہم روایت گروہ, ایک مذہبی تقریب کرنے والے, ان کو جغرافیائی بارڈر دے دو, ملک بن جائے گا. نیشن کی تعریف کیا کی اس نے کہ تم سب کے پاس مغرب میں کیا ہے, ایک ٹیریٹری ہے اور ایک خیال ہے. ہمارے پاس خیال موجود ہے, ٹیریٹری نہیں ہے. ہمیں ٹیریٹری دے دو تو ہم پورا ملک بن جائیں گے, یعنی کہ خطہ دے دو ہم ملک بن جائیں گے. تو گویا کہ اسلام میں کمی نہیں تھی. کمی کیا تھی؟ عمل میں کمی, عبادت عمل نہیں تھا. اب مسلمانوں کو اس بات کی غالباً ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہو کہ آپ مسلمانوں کلمہ پڑھو. میرا خیال ہے کہ پچھلا کلمہ قائم ہے. مجھے پہلے پڑھا تھا مذہب کلمہ, مذہب کو پہلے کان میں اذان سنیتی کا ہے, عمل بھی کرتے جاؤ. امیر آدمی غریب کو مسجد میں بانٹتا ہے کہ تم مسجد بانٹ کہ میں تھوڑے پیسے لگا بینک میں. یہ کہیں نہ ہو کہ اسلام میں یہ دخل ہو رہا ہو کہ آپ بینک میں بیٹھے ہوا اور ہیرا پھیری کر رہا ہے, کاروبار معاملے کا استعمال رہا ہے, اور غریب نے تجھے نماز پڑھو, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ مالک ہے. او تیری گردن وہ دبا رہا ہے, کہتا اللہ مالک ہے. جب گردن خود دبا رہا ہے تو اللہ کیسے مالک ہے؟ اس لیے مجھے تو لگتا ہے ڈر اسلام کی دعوت دینے والوں سے. آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ مبلغ کا انتظار کر رہے ہو؟ مبلغ جھگڑا کرے گا. نئی جماعت کا انتظار کر رہے ہو؟ پرانا کام کرے گی. نئی جماعت کیا کرے گی؟ پرانا ہی کام کرے گی. اسلام وہی ہے جو نافذ ہے. اب اگر اسٹیٹ کے لیول پر نافذ کرو گے, اسٹیٹ کے لیول پر, تو اسٹیٹ نہیں رہتا. حکومتیں اگر اسلام نافذ کرنے لگ جائیں, حکومتیں, تو غالباً حکومتیں بہتری رہتی ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے نام پہ حکومت کرنے والے اب کہتے ہیں منافق ہوتے ہیں اندر سے. کچھ لوگ کہتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ اس بات سے, کہ اوپر سے اسلام کرتے جاؤ, اندر سے واقعات دوسرے کرتے جاؤ. اگر شاہی مسجد کا امام اگر پنجاب کا گورنر ہو جائے تو پھر اسلام نافذ ہو. کیا ہوا؟ مولانا آزاد صاحب ہیں شاہی مسجد کے, انہوں نے گورنر بنا دو پنجاب کا, سب سے بڑی مسجد کا امام, سب سے بڑے صوبے کا سب سے بڑا مرتبہ دے دو. لو جی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ دیکھو صبح تک اسلام نافذ ہو جائے گا. گورنر بھی وہی ہے, شاہی مسجد کے امام بھی وہی ہے, صبح تک سب اپڈیٹ کر دے گا, کیونکہ مرتبہ بھی اس کے بعد ہے. اب جو اسلام جاننے والے ہیں ان کو کسی مسجد میں جاؤ, پیسے بھیج دیں گے ہم آپ کو. سیکرٹری کیوں جاتے ہو؟ یہ تو لاٹ صاحب دفتر ہے, یہاں بیٹھ کے کاروبار کیا جاتا ہے, یہاں درخواستیں لکھو انگریزی میں, ادھر اسلام چلاؤ. اس بات کو آپ نکالنا چاہتے ہو تو میرا خیال نکالنے سے بہت سارا نقصان ہو جائے گا. سچ بولنے کا بڑا فساد ہوتا ہے, دلوں میں پریشانی جاتی ہے. اس لیے میرے خیال سچ نہ ہی بولنا چاہیے کہ بولنا چاہیے. سچ تو یہ ہے کہ یہاں مسلمان ہیں سارے. وہ آدمی اسلام نافذ کر سکتا ہے جس آدمی کا مال غریب ترین آدمی کے برابر ہو, وہ نافذ کر دیتا ہے. یہ واقعہ سب سے بڑے مسلمان کی طرف سے آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے ہیڈ آف دا کائنات تو ہے تھی نا, ہیڈ آف دا اسٹیٹ. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی زندگی, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, سب سے بڑے انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی, اور کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ انہوں نے غریب سے زیادہ اپنے آپ کو امیر رکھا. آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہوں گے کہ آپ کے دور میں اگر کوئی غریب ترین انسان تھا تو آپ ہی تھے, اور سب سے بڑا مرتبہ تھا تو آپ ہی کے پاس تھا. سب سے زیادہ مبلغ تھے تو آپ ہی تھے, اور سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے تو آپ ہی تھے. مطلب ہے کہ ذہین ترین انسان کائنات کا آپ ہی ہیں, اور کوآپریٹ کرنے والے, کمپرومائز کرنے والے آپ ہی ہیں. تو یہ ایک واقعہ غور کرنے والا ہے کہ اس ہستی کے مطابق اگر چلنا شروع کر دو تو پھر اسلام نافذ ہوتا ہے, ورنہ ضرورت کے مطابق جہاں ایسا نہیں. ایک حد مقرر کرو. حد کیا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کوئی بھی ہو, اس کے بعد اتنا مال ہونا چاہیے, ایک مکان ہونا چاہیے اچھا تھا, خوبصورت تھا, 10 مرلے سے زیادہ ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد زمین بھی ہونی چاہیے, 3 گز سے زیادہ ہونی چاہیے, ایٹ کی باؤنڈری وال بھی ہونی چاہیے, مقبرہ بنا لو, یہ ہونا چاہیے, اور اتنے پیسے ہونے چاہیے اس کے بچے پڑھ سکیں.
یہ ضروری ہونا چاہیے. باقی جو ہے کہ 5,000 مربع میل عطا کر دو اس کو اور 95 کروڑ اس کی ہے ڈیولپمنٹ کے دے دو اور باہر جا کے تماشے کرتے جاؤ, اس سے اسلام کا نام لینا میرا خیال ہے بہتر ہے, چھوڑ دو. اور کہتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے نا جھوٹ سن کے کہیں تھک نہ جائے, اب بس کرو اسلام کا نام نہ لو. اتنا جھوٹ بول چکے ہو کہ اب میرا خیال ہے کچھ رحم کرنا چاہیے. آپ کو اسلامی عمل ہو جائے وہی بہتر ہے. کنٹری کی خدمت کرو, ہو سکتا ہے کہ غریب کی خدمت کر لو, ہو سکتا ہے. اگر اللہ کا نام رکھ دیا غریب, اللہ برابر غریب, تو آپ کون سے اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ غریبوں میں ہے تو تم کون سے اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ تم کہتے ہو ایسا اللہ چاہیے جو امیروں کو امیر بنا دے اور غریبوں کو اور تجنات کر دے. یہ اسلام کا نام جو ہے نا یہ ایکسپلائٹیشن ہے. اس لیے صاحبان یہ خیال کرو اسلام کے نام پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ یا دھوکہ دے جاؤ. مسلمانوں کو اگر کسی نے دھوکہ دیا تو اسلام کے نام پہ دیا. سب سے بڑا دھوکہ مسلمانوں نے اسلام کے نام پہ کھایا. تو اسی لیے پھر آپ مسلمانوں کو تھوڑا بیدار ہونے دو کہ مسلمانوں کے اسلام کافی ہے, کلمہ پڑھنا بہت کافی ہے, اور نماز کافی ہے, وہ جو جتنے آپ کے ارکان ہیں وہ کافی ہیں. اب ان میں فردر اضافہ کرنا اور ان میں تخفیف کرنا کوئی نہ. اسٹیٹ کے لیول پر جو ہے اسلام نافذ کرنا وہی کرے گا جو امام وقت ہوگا. امام وقت کا لو, اس کو خلیفۃ المسلمین کا لو, امیر المومنین کا لو. وہ آدمی جو فرسٹ ان پاور ہوگا, فرسٹ ان ریلیجن ہوگا, وہی آدمی کا جس پر آپ کا یقین ہو. تو اس کی ہر بات جو ہے ہمارے لیے مستند ہے. اور اس کا حکم اس طرح مانا وہ کہے کہ لاؤ مال جو تمہارے پاس ہے تم سارا مال لے جاؤ, مدافعت نہ کرنا کہ میں چھوڑ کے آ گیا کچھ. تو آپ لوگ ذرا یہ سمجھو کہ اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اسلام نافذ ہو جائے. پہلے جو اسلام کا ذکر ہو رہا تھا وہ اب بھی ہو رہا ہے. مسجدیں بھری پڑی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کبھی ڈیٹا کلیکٹ کرو, 2.5 لاکھ مسجد ہوگی پاکستان میں, 3 لاکھ ہوگی, 3 ہی کر لو. 3 لاکھ مسجدوں میں 5 وقت جو ہے اسلام کا چرچا ہو رہا ہے. بہت کافی اور اسلام نافذ ہو رہا ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اثر ہونا ترک ہو گیا ہو. شاید اب غریب آدمی سوچتا ہے جب کہ امیر آدمی جو ہے یہ مسجد پہ بھی قابو ہو گیا, دادا صاحب اسی کا مقام آ گیا, چادر وہ چڑھائے کہ دادا صاحب کو ماننے والا نہ ہو اور دادا صاحب کو جاننے والا نہ ہو, صرف مرتے کے بنا پر چلو گنجی بخش فیض عالم چادر چڑھا کے آ گیا, فوٹو شوٹو اخبار میں آ گیا, اندر چلا گیا, اور جو ماننے والا غریب آدمی وہ بار کا بار پولیس کے حوالہ کر دیا. یہ ایسے تو یہ کیسے ہی ہو جائے, یہ خیال رکھنا چاہیے. اگر مرتبہ انصاف میں آ گیا اسلام نافذ ہو جائے گا. ایک آدمی اگر خیال میں آ جائے ایسا سیڈ اسٹیٹ مل جائے کہ وہ جو اینٹوں کا سرانہ ہو, چٹائی ہو, بستر بوریا, تو پھر لازم ہے اسلام نافذ ہی ہوگا. اوپر کا جو آدمی ہے وہ نیچے والے آدمی کے برابر رہنا شروع کر دے, بس اسلام آ گیا. معاشی بحران میں اسلام جو ہے اگر نام لیا جائے تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے, جبکہ معاشی طور پر نا ہمواری ہے, معاشی طور پر انیکوالٹی ہے, بلکہ ظلم ہے. کسی کا ضرورت نہیں پوری ہوتی اور کسی کے ہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ پڑا ہوا اس کے پاس, خزانے ہزار خزانے. یہ زیادہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اب تبلیغ کی بجائے کچھ تقسیم کرو. تبلیغ کی بجائے کیا کرو, تقسیم کرو, لوڈ شیڈنگ کرو پیسے کا. اس سے پہلے کہ پیسہ چھن جائے اسے چھوڑ دو, چھن جائے گا بالکل, اس لیے چھوڑ دینے بہتر. یہ اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ بردر دائی نیڈ از گریٹر دین مائن, کہ بھائی صاحب تمہاری ضرورت میری ضرورت سے بہتر ہے. ایک پیالہ پانی کا ہر زخمی نے اپنے سے بڑے بھائی کو دے دیا, زخمی کو دے دیا, مر گیا, شہید ہو گئے, لیکن دوسرے کو پانی نہیں دیا. کس نے پیا تو کس نے پیا, یہ اثار بتایا اسلام نے. اور یہاں پر بھائی بھائی کے درمیان جو جھگڑا ہے, چھری تلوار چاقو ہے بھائی بھائی کے درمیان, تو یہ پھر اسلام والی بات میرا خیال ہے. کچھ عرصے اسلام کو رہنے دو. دوسرا, اسلام کو آپ نے نافذ نہیں کرنا, جس کا اسلام ہے اس نے کرنا خود ہی. تم نے اسلام کو نہیں بچانا, کہتے ہیں اسلام نے تمہیں بچانا ہے, اس لیے اسلام تمہیں بچائے گا. تم اسے کیا بچاؤ گے؟ تم اپنے پیسہ بچاؤ, اپنا مال بچاؤ, اپنی انعام بچاؤ.
تم سے مراد وہ لوگ جو صاحبان اقتدار ہیں. اسلام کو کوئی ڈینجر نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. تھوڑا بہت خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے کہ مسلمانوں کا طرز حیات اگر پیور نہ ہوا تو پھر یہ لوگ گلہ کریں گے کہ یہ ہے وہ مسلمان جو اسلام نے پیدا کیے. یہ اسلام اپنی زندگی کی اصلاح خیال کرو، اللہ اپنا فضل فرمائے. ہاں اور بولیں. باقی یہ نکلے آپ موجودہ دور کی بات شاید ذہن میں ہو آپ کے، کیا موجودہ دور جس سسٹم سے آپ الیکشن لڑتے ہو اس سسٹم میں آپ کا اسلام نہیں ہے. میں تو سرے سے جمہوریت کا قائل نہیں ہوں. میں نے آپ کو لکھ کے بتایا کہ نہ آپ کا دین جمہوری ہے، نہ اللہ جمہوریت کے بعد اللہ بنا. آدھی سے زیادہ دنیا نہیں مانتی اللہ کو اور پھر اللہ بنا ہوا ہے. پہلا جو ابلیس ہے اس نے انکار کر دیا اور پھر اللہ قائم. اللہ اپوزیشن کے باوجود اللہ ہے. اور اسی طرح مطلب پیغمبر کوئی بھی نہ مانے، پیغمبر پھر پیغمبر ہے. امام کو چاہے شہید کر دو، امام پھر امام ہے. بظاہر شکست کھا گیا امام، کیا ہو گیا؟ شہید ہو گئے. اور لوگ قتل کہیں گے نا، وہ بندہ مار دیا ہم نے، مار دیا تو پھر امام وہی کہتے تمہاری شکست کھا گئے پھر بھی وہی کہتے پھر شکست کھا جائے پھر بھی وہی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرم ملا کے بعد. یہ تو ہوئی ہماری بات سمجھ آتی ہے ہمیں. اس میں جمہوریت کو نہیں ہے. بولے ایک طرح اگر 10 آدمی ہیں یا 72 آدمی ہیں، دوسری طرف 72,000 کروڑ مانگنے ہو تو پھر جمہوریت کس کے آگے میں ہے؟ ہماری جمہوریت پھر امام کے آگے میں. اسی طرح بولے اولیاء، اسی طرح ائمہ کرام کہ علم والا آدمی جو ہے 100 جاہلوں میں گر جائے تو علم والا پھر علم والا ہے. جاہل کہتے ہیں اس کو پھانسی لگا دو، اس کو مطلب یہ کرو، جو مرضی لگا دو، پھانسی لگا دو، چاہے کروسیفائی کرو چاہے نہ کرو، لیکن وہی ہے مقام اس کا. تو گویا کہ اگر جمہوریت یا زیادہ تعداد لوگوں کی بیوقوف ہو تو دنا آدمی جو ہے ختم نہیں ہو جائے گا. دنا پھر دنا. لہٰذا آپ کا اسلام جیسے جمہوریت کی بات ہی ہوتی ہے. شاید کی مکھی کو ووٹ دینا دے اس کے بعد شاید بنانے کا فارمولہ ہے. اب ووٹ کس کی ضرورت ہے ہمیں؟ شاید نتیجے میں جائے گا. یہاں ووٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. عطا کے سامنے تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عطا کرنے والا عطا کر رہا ہے. ایک خوبصورت چہرہ ووٹ کتنے بنا، اب ووٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بن گیا. تو عطا جو ہے نا یہ عطا کے سامنے کسی تعداد کی ضرورت نہیں ہے. تعداد کا مقام ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ اوپر سے انتخاب ہو کے آ رہا ہے. آپ نیچے سے انتخاب چاہتے ہو، وہ سارے فارمولہ فیل ہو گئے ہمارے یہاں. انتخاب کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ شعوب اور قبائل جو ہے نا یہ کہا تو یہ تمہارے لیے پہچان کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کون ہے بہتر؟ جو زیادہ متقی ہو. اور متقی کے ساتھی کو نہیں ووٹ دینے والا. اور وہ گواہی دو یہ متقی ہے، کہتے گواہ شواہ سے کون ہے. ہاں ایک گواہ ملا، کوئی ٹوٹا ہوا بیچارہ غریب آدمی، یہ گواہ ہے. اور اللہ کے نزدیک انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک کسی کا مقام. تو لہٰذا جو مقام اللہ کے نزدیک ہے وہ شاید جمہوریت میں قائم نہ ہے. کہ ہمیں جمہوریت کی غرض ہوتی ہے. اگر جمہوریت سے خواتین آ جاتی ہیں الیکشن میں تو اسلام کیا کرے؟ اب اسلام تو جو ہے سو ہے. اس لیے یہ ذرا بڑا سوچنا پڑے گا کہ کسی جمہوری حکومت کو اسلام کے فارمولے کے اوپر جج کرنا. اسلام کو پہلے جج کرو، جمہوریت بعد میں دیکھو. جمہوریت کو نہیں ہمارے. ہم یہی تو پرابلم ہے ہماری کہ نادان معاشرے میں دانا کو ووٹ کون دے گا؟ پیسے والے معاشرے میں غریب کو کون ووٹ دے گا؟ جب ووٹر نہیں پیسہ مانگتا ہے تو کون دے گا ووٹ؟ اور امیر جاہل بھی ہوگا، ظالم بھی ہوگا. تو ظالم اور جاہل جو ہے اس کے مقابلے میں حق والا اور انصاف والا اور دین والا آدمی سے ووٹ کون دے گا؟ مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ان کو ووٹ دو، ان کو ہم مسجد میں چندہ دے. ووٹ نا ووٹ کس کو دیں گے؟ وہ جو آدمی باوقار اور بی وقار اور گدھا بن کے آئے گا ہمارے پاس، گاڑی پہ آئے گا، ادھر آئے گا، ہم آپ کے ملک میں یہ کر دیں گے، آپ کے وہ کر دیں گے. درود دیوار جب تقریر کا مرصع ہونا
یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. جنت میں کیا لے جائے گا؟ یہ کوئی نہیں انتخاب کرے گا. اپنی مسجد کے امام کو تم کبھی منتخب نہیں کرو گے، اور یہ بڑے افسوس کی بڑے افسوس. یا جو منتخب ہے اسے مسجد کے امام بنا دو. کم از کم کونسلر اپنے علاقے میں جمعہ تو پڑھائیں. ایک ساتھ چلا کے دیکھو نا، خود بخود ہی مسئلہ آ جائے گا. جو اسے آپ کہتے ہیں لیڈ ہے جس کا علاقے کا یا جس ڈپارٹمنٹ کا، اس کو چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ کے تمام آدمیوں کو جمعہ پڑھائے، خود بخود دے. تیسرے دن آپ کا اسلام نافذ ہو جائے گا یا استعفیٰ دے دے گا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا. چلو اور کوئی جنازہ آپ نہیں پڑھا دے، آپ نہیں پڑھا سکتے، جنازے کی دعائیں سنا دیں تب مدیر بنے. وزیر بنتا اور طرح سے ہے، اسلام اور طرح سے نافذ ہوتا ہے، تو یہ بڑی مشکل بات ہے. اس لیے یہ سارے کے سارا شعبہ ہی ضائع ہوتا ہے. اب اس کو کیا آپ نے قریدین والی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اسلام نہ ہی نافذ ہو اسٹیٹ کے لیول پر. وہ یہ جو آپ کے دلوں میں محبت ہے یہ قائم رکھو. شاید کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ آپ لوگ ہی آ جاؤ آگے تھوڑا سا خوف خدا لے کر. جس دن آپ نے پیسے سے محبت طرح کر دی، پیسے سے محبت کب طرح کرو گے؟ جب آپ کو محسوس ہوگا کہ آگے تلاشی لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی جیب میں ضرورت سے زیادہ پیسہ دے کے لیے اس کو پھانسی لگا دیں. ایک دفعہ ایسا واقعہ وہ سنا کسی بادشاہ کے واقعہ. اس بادشاہ کے زمانے میں اطلاع ملی کہ جناب آٹا غائب ہو گیا. آٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ آٹا غائب ہو گیا آپ کے ملک سے. کہتے یہ تو بہت بری بات ہے، آٹا ہی غائب ہو گیا. کہتے وہ بازار گیا، پہلے دکاندار سے پوچھا آٹا؟ کہتے ان جی کوئی نہیں. کہتے باہر نکالو، پھانسی، کوئی تلوار چلا دی. آگے آٹا ہے نہیں ہے. اس کے بعد کپڑے والے کے پاس آٹا ہے نہیں ہے. لکڑی والا بیٹھا تھا آٹا لے کے بیٹھا ہوتا. اب جس کے پاس جاؤ اس کے پاس آٹا تھا. اگر یہ تم فیصلہ کر لو کہ جس کے پاس جو نہیں ہے وہاں پھانسی لگانا شروع کر دو تو آٹے ہی آٹے ہو جائیں گے. کوئی ایماندار تم بنو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پیسہ لے کے تم اسلام کے حوالے سے کون سی آیت کی روح سے میرا پیسہ میرے پاس رہے اور اس کی غریبی اس کے پاس رہے، تو پھر تو بات کرنے لگے. تو یہی دقت ہے، یہاں ساری خرابی پیدا ہوئی. امیر حاکم غریب رعایا پر اسلام کے نام پر حکومت کرنا چاہتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ امیروں کو غریب بنا دے، آمین کہو. اللہ تعالیٰ غریبوں کو امیر بنا دے، آمین. آمین نے کس بات کی؟ اسلام نافذ ہو گیا. اب اسلام نافذ ہو گیا. کب اسلام نافذ ہوا؟ اللہ تعالیٰ غریبوں کی غریبی دور کرے اور اللہ تعالیٰ امیروں کی امیری دور کرے. کہتا اگر امیر آدمی ہمارا دکھ نہیں بانٹ سکتا اور ہم اس کا سکھ ہی بانٹ لیں. جیسے غریب نے یہ کہہ دیا نا اور ہم اس کا سکھ بانٹ رہے ہیں تو چیخا جا گیا، چور بچ جائے گا، اسلام نافذ ہونے لگ جائے گا. پھر اس سے پہلے کہ اسلام نافذ ہو جائے میں کہتا ہوں توبہ کر لو، ورنہ اسلام نافذ ہو جانا کسی. کب نافذ ہوگا؟ جب غریب نے تمہارا سکھ بانٹ دیا یا تم اس کا دکھ بانٹ لو. آپ تو نہ امیر ہو نہ غریب، آپ تو بات سننے والے ہو نا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو امیر ہیں اور ان کی بات کر رہا ہوں جو غریب ہیں. جو ہم تو نہ امیروں میں نہ غریبوں میں، ہم تو صرف بات کرنے والے لوگ ہیں، بات سننے والے لوگ ہیں. ہاں جی بولو. سوچ نہیں جائے نو اسلام کا مطلب ہے مسلمانوں کا اکثریت کی فیصلہ. مسلمان ہو جائیں تو مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب میری صلاح سے تمہارے پاس پیسہ ہو. تیرا پیسہ میرے لیے دقت نہ کرے. غریب آدمی کو بشک امیر ہونے کا حق ہے تمہیں. غریب آدمی جب غریبی میں دقت کر رہا ہے تو پیسہ کس طرح لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی اتنی دکھانی ہے. امیر ہونے کی اجازت ہے جب غریب آپ سے سکھی ہو، مطلب اتنی ہو کہ اس کی ضرورت معلوم نہ ہو، وہ دوائی سے معلوم نہ ہو، چھت سے معلوم نہ ہو، لباس سے معلوم نہ ہو، چھوٹے موٹے بڑے واقعات سے معلوم نہ ہو، خوراک سے معلوم نہ ہو. معلوم ہو جائے مظلوم کا کوئی داد رسی نہ ہو، پھر کیا کرتا ہے تمہارا سے کیا نہ کرتا. یہ ہے اسلام میں تیسری بات ہے. مطلب اسلام کی آئیڈیل بات بتائیے نا، جو فرسٹ ان پاور ہے وہ غریب ترین آدمی کے برابر معیار رکھتا ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے اسلام کا نظام کہ حضور پاک معراج کی تشریف لے جانے والے اللہ کے پاس جانا ہے، بڑے ہی طاقت کے پاس جا رہے ہیں نا، تو پیمانے والے لباس پہن کے چلے جا رہے ہیں. اللہ خیر دے.
اور آپ مارکیٹ ضائع کر دو گے ایک کسی چھوٹے بندے کو ملتا ہو تو لباسوں کے حوالے سے، یہ ایک بات ہے وہ تاریخ ہے. تو یہ امیر المومنین کہاں کوئی تلاش کرنے جا رہا ہے؟ امیر المومنین مجھے بار آرام فرما رہے ہیں، اینٹ کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور آرام کر رہے ہیں. یہ امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین ہے. تو کہاں پہ جائے گا بندہ ہی کہاں پہ جائے گا؟ یہ آدمی بہت پاورفل ہوگا. تو یہ ہے واقعہ. اب یہ چیز جب تک آپ میں نہیں آتی ہے، آپ کبھی آگے بیٹھے ہی ہو تو آپ نے الاٹمنٹ کسی شروع کر دی، سب لوگ گپا مارنے لگے، آپ یہ لے گئے، آپ وہ لے گئے، آپ وہ لے گئے، وہ زمین لے گئے، وہ مکان لے گئے، وہ سامان لے گئے، وہ پیسے لے گئے. آپ کہتے ہی جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اخباریں کہہ رہی ہیں. ابھی تو آگے بیٹھے ہی نہیں ہیں، ابھی 2-4 دن اور بیٹھے تو خدا جانے کیا ہو جائے گا. تو یہ واقعات ذرا غور طلب ہے، بڑے غور طلب ہے. اللہ تعالیٰ مطلب رحم فرمائے. آپ کو اسلام سے محبت ہو کہ تھوڑی سی ملک کے ساتھ بھی محبت ہو جائے. سوشلزم میں کوئی مقام نہیں اسلام میں. دین کو دیکھ کے دولت دنیا نہیں لیتا اسلام. ہاں بولے آگے. ہاں بولو، آپ بولو. جی ہاں بولے، ایک بات بولتے جائے. جی سب بولو. دولت سے لوگوں کو محبت کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں لوگوں کو دولت سے محبت جن لوگوں کو ہوتی ہے عام طور پر ان کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، اور جن کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس ہوتی ہے دولت. ایک ہی بتایا گیا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت ان کو لافانی بنا دے گی، اور یہ غلط فہمی ہے. کہ غالباً یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت سے وہ ایٹرنل ہو جائیں گے، ہمیشہ رہنے لگ جائیں گے، دولت کے محل بنائیں گے، وہ موت سے بچ جائیں گے. اور موت سے بچانے کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہے، مرتبہ ہے، دولت ہے، اور جس سے وہ موت کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر ہی جھگڑا جائے گا. دولت جو ہے دوسرا ان کو، جس آدمی کے پاس کوئی قابل قدر صفت نہ ہو ٹو بی ایکنالج، کہ اسے تسلیم کیا جائے. گلا نہیں ہے گانے والا، رنگ نہیں ہے چہرے کا دکھانے والا، دوڑ بھی نہیں لگا سکتا، کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتا، تو پھر دولت دکھاتا ہے جس سے اس کا تاثیر اچھی ہو کہ لوگوں میں ریسپیکٹ. لوگوں میں جب تک دولت کو نارم یا معیار بنایا جا رہا ہے تب تک وہ امیر آدمی دولت کے ذریعے نون یا ویل نون ہونا چاہتا ہے. دولت کے ذریعے کیا ایک ادیب تھا مثال کے طور پر، امیر آدمی، کمزور ادیب، جب وہ ادیبوں میں بیٹھتا تو کہتا میرے پیسے ہیں، اور وہاں والدوں نے جب دولت مند اپنے زیادہ دولت مند میں جاتا کہتا میرے پاس ادب ہے. تو یہ واقعہ ہوتا رہا کہ لوگ اپنی کمزوری کو بھی دولت کی وجہ سے چھپانا چاہتے ہیں. دولت سے اتنی محبت ہے، پیدائشی محبت نہیں ہے کسی کی. پیدائشی محبت جو ہے نا بچے کی ماں سے ہو سکتی ہے، اور بعد میں یہ سماج کی محبت ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے سرگردان پھرتا ہے ایک آدمی، پیسے کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، دودھ میں پھرتا ہے، پریشانیوں میں پھرتا ہے، بیمار دوائی کے پیچھے پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے شاید ان باتوں کا علاج پھر دولت ہی ہے. ٹھوکریں کھانا، در بدر ہونا، تو وہاں جانا ہے دوسرے شہر میں، کہتا ہے گاڑی کا کرایہ بھی لگتا ہے، ہوائی جہاز کا اتنا کرایہ، گاڑی کا اتنا کرایہ، ایئر کنڈیشن کا بوگی کا اتنا کرایہ. کہتے ہیں یہ کرایہ کیا ہوتا ہے، یہ پیسہ ہوتا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ محبت سے آتا ہے، دولت پیچھے لگ گئی. پھر دفتر میں ملازم ہوتا ہے،
کہتے ہیں پیسے سے تنخواہ سے کیا بنے گا بیوقوف آدمی، کہ اور بھی واقعہ ہے اس میں، اور بھی کچھ کام ہے، اور کام میں لگ جاتا ہے، پھر گنتی شروع ہو جاتی ہے، بس میرا ڈبل رول، پیسے جمع کرتا جا رہا ہے، جمع کرتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، جمع کرتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پکڑا گیا، پکڑنے والے نے آگے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اب گنتی دکھا ختم اور چلو ہمارے ساتھ، کہتے تھے کچھ بلے لگا لوں، کہتے ہیں بلے نہیں لگا، ہم خود ہی لگا لیں گے، وہ لے جاتا ہے لے جانے والا، نام اس کا اسرائیل بھائی ہے، اپنا بھائی ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے سب کو، اچھا فارغ کرنا، اس لیے اس کی محبت سے بچنا ضروری ہے۔ غالباً اسلام میں جو سٹریس ہے، زیادہ زور جس پہ دیا گیا ہے دولت کی محبت سے بچنے میں، اس کی محبت نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں ایک قسم کا شرک میں مبتلا کرے گی، تم دولت کو کارساز مان لو گے، اور کارساز رب کی بجائے تم اس کو مان لو گے۔ دولت کو رب تو مانتے ہی ہیں، اب چل لو پالنے والا پھر دولت پالتی ہے، دولت کے لیے آٹا لیں گے، رکھ لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، یہ پال رہی ہے، اور یہ بے جان چیز جو ہے رب نہیں ہے، دولت بے جان ہے، جاندار یہاں سے دھوکہ کھا گیا کہ دولت جو ہے یہ وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ بیٹھے ہو، یہ ایک اضافی تمہاری اچیومنٹ ہے، حالانکہ یہ اچیومنٹ نہیں ہے، تم کسی اور کے مال لے کے بیٹھے ہو، سنبھال کے آنے والے لوگ اس کو لے جائیں گے، وہ مال جو تم نے خرچ کر لیا وہی تمہارا اپنا مال ہے، باقی سارے کے سارے بیکار ہے، اور جو بھی خرچ کیا تم نے کیا خرچ کرنا ہے، مکان خرچ کیا وہ کوئی اور بیٹھے گا، میں پہلے بتایا ہوں کہ آج بچے تمہارے مکان میں ہیں، کل تم بچوں کے مکان میں ہوگے، اللہ اللہ خاص اینڈ ہو جائے گا، کہتے جی میں نے خود ہی منگایا تھا، پھر کیسا بچے کہتے ہیں آپ ادھر لے جاؤ بس کر، یہ جب بات ہے بچے حکم جاتے ہیں کہ ابا جی آپ اس کمرے میں کہاں سے بیٹھے، ہمارے دوست اس میں آنے والے ہیں، آپ یہاں سے خود بچوں کو نکالتا تھا، اب بچے اس کو وہاں سے نکالتے، یہ کھیل ہے، جو مکان بنایا وہ بھی بچے لے گئے، اور جو کھایا پیا وہ آپ کا ہے، اور نہ پسند کا بھی کھا بھی کہتے، پھر تمہیں کون سی ایسی چیز ہے جو دولت نے تمہیں دینی ہے؟ مثال کے طور پر دولت محبت نہیں دے سکتی، دولت مند آدمی بیمار ہونے سے بچا نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ دولت مند بیمار بھی ہوتے ہیں، سننا ہے بیمار ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوا اور اس کا خدا نہ خاصہ والدین بھی آگے پیچھے ہو گئے، وہ اسرائیل کو کہا تھا بابا رشوت لے جا، پٹواری لے جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، تو بھی لے جا، تو کہتا میں نہیں ٹائم پہ آیا ہوں، میں رشوت نہیں لوں گا، تو اسرائیل علیہ السلام پیسہ نہیں لے گا رشوت، دولت جو ہے موت سے نہیں بچا سکی، بعض اوقات بےزتی سے نہیں بچا سکی، دولت مند آدمی کی ایسے ایسے توہین ہوتی جا رہی ہے ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر آگے پیچھے، ہیڈ آف اسٹیٹ کے خلاف بیان دے دو کہ یہ لے گئے، کہتے ہیں وہ پکڑ لو، دیکھا جائے گا، لوگوں کا کھیل ہے، عزت بھی گئی، موت بھی آ گئی، بیماری بھی آ گئی، کوئی کام بنے محبت ہے، محبوب کو کہو کہ 10 روپئے لے لے تو وہ محبت کر، نہیں کرنی پیسے سے محبت بھی نہیں ہوگی، پیسے سے جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں ہوگا، پھر دولت نے کیا کیا، نہ خدا راضی ہو سکتا ہے نہ خدا کے رسول سے ہمیں راضی ہو گیا، تو پیسہ جو ہے صرف تیری اپنا خیال ہے، اور بلکہ خیال خام ہے کہ پیسے کے دم سے تو وہ کام کر لے گا جو اس کے دم سے نہیں ہونے، کبھی نہیں ہونے، وہ کام اور ہی ہے، نہ باغی بیٹا متی ہوگا، نہ گیا ہوگا، نہ راز دوست راضی ہوگا، بلکہ بھائیوں میں جدائی پیدا ہوگی دور کی وجہ سے، وہ کہے گا نفرت کرے گا، چھوٹا بڑے سے کرے گا، بڑا چھوٹے سے کرے گا، وہ کہتا ہے یہ مجھے پیسے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے کو روک ڈالتا ہے، جھگڑا صرف جھگڑا، تو محبت ختم ہو جائے گی، دولت سے موت بھی نہیں بچے گی، دولت سے بزی بھی نہیں بچے گی، اور دولت سے کچھ بھی نہیں، صرف تمہارا وہم چلتا جائے گا، پڑتا جائے گا، الٹیمیٹلی الحاقکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وقت آ پہنچا، غافل کر دیا تمہیں دولت کی کثرت نے، مال کی کثرت نے، بلکہ اولاد کی کثرت نے، حتیٰ کہ تم آ پہنچے وہ وقت جب تم گر گئے ٹھا قبر، کہتے یہ کیا، کہتے تم اکیلے آئے ہو، پیسہ کہتے پیچھے رہ گیا، وہ بینک والے کو ایلسی کھولی تھی وہ کتنی چلے گی، کہتے ایلسی شلسی گئی، اوہ دیکھا خط تھا بڑا ضروری، خط بھی گیا، ضروری بھی گیا، اور ضروریات زندگی بھی گئی، آبادہ کہتے یہ بہت بری بات ہے، اسرائیل آیا کہتے چلو، کہتے نہیں جانا پہلے، کیوں، کہتے پیسے سے کچھ کر لوں، کہتے دریا کے پار لے چل میرے ساتھ، کہتے پیسے ہی جاتے، فرعون کو لے گا جب پیسے، فرعون نے کیا کیا، پہلے پیسے مقبرے میں رکھ لیے، وہ جو بناتے تھے اپنا مقبرہ، پیسے ساتھ لے جاتے تھے، اور کہتے اب ہم مرتے ہیں، وہ پہلے اپنی ممی بھی بنا لیتے تھے، لاش کو محفوظ کر لیا، اور پھر وہاں پر بندے ہوئے گئے، جس طرح وہاں پر کوئی بازار ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں،
یہ بھی کبھی آپ روز کے بیان لیتے ہو 10 دنیا اور 70 آخرت، کہ ہم نے اللہ کے نام پہ خراج کر دیا، 10 دنیا مل گئے، 70 روپے آخرت میں مل جائے گا، آخرت میں 70 روپے میں کیا کرنا ہے؟ وہاں کھانے پینے کی چیز ہی کون نہیں ہے. یعنی اس طرح کی دنیا میں یہ خریداری والی بات ہے. وہاں بازار لگنا کون نہیں ہے، کوئی بڑا بازار ہو، پیسے وہاں پر کام آئیں گے، کوئی نہ کام آئے گا. بس اللہ کا فضل ہونا چاہیے، اللہ کی مہربانی ہونی چاہیے. بس یہ بات یاد رکھو، اللہ کے قریب رہنے والے جس حال میں رہے ہیں وہی یاد کر دیتے ہیں، باقی سب فالتو بات. سب سے زیادہ قریب رہنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر آپ نے پیسہ جمع کیا ہے تم ضرور جمع کرو، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا نام لے لو، اس کے بعد علی کا نام لے لو. اگر آپ کے پاس پیسہ ہوا تو ہوا، آپ بھی رکھو. میرا خیال ہے نہیں ہوا، مرتبہ ہوا پیسہ نہ ہوا، عزتیں ہوئی پیسہ نہ ہوا، قوت ہوئی پیسہ نہ ہوا. تمام بزرگان دین آپ لیتے ہو کہ پیسے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور پیسے کی کمی کو نہیں. تو مدعا یہ ہے کہ پیسہ ایز پیسہ کسی نے جمع نہیں کیا. وہ لوگ جمع معلوم و دادا کرنے والے وارننگ لو کہ پیسے کو جمع کرنا اور اس کو گنتی کرنا، اس سے بچو. پیسے کی محبت جو ہے یا مال کی محبت جو ہے یہ آپ کو اللہ کی محبت سے محروم کر سکتی ہے، اس لیے وارننگ ہے. اسی محبت میں مبتلا تھا. ہاں جی جی صاحب. مارے تھے اسلام سے مارے تھے، اسلام موجود ہے، کلمہ ہے ہمارے پاس اسلام کا، اور تعلیمات بھی تھوڑی بہت ہیں. معاشرہ اسلامی جتنا کوئی ہمارے نظر میں ہے اتنا بھی قائم ہے نظام، اتنا نفاذ ہو چکا ہوا ہے اسلام. ہم اب اس کو کثرت بنانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہنچ کے آپ آگے کہتے ہیں کہ بے جمہوریت اور کثرت اور پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. یہی مقصود میں شاید اپنا نہیں اظہار پوری طرح کر سکا. مقصود یہ ہے کہ اسلام بہرحال موجود ہے تو ہم لوگ یہاں موجود ہیں. آج پاکستان کے شہر لاہور میں آپ کی مسجد میں اللہ رسول کے نام پر چند لوگ آ کے بیٹھے ہوئے اسلام جاری اور ساری ہے. اتنا ہی حد تک ہے. اس کو اب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وسیع کرنا چاہتے ہیں کسی صورت سے، عمل کی صورت سے یا کسی صورت سے. اس کے لیے اب رائے عامہ جو ہوگی یا تعاون جو ہوگا اس کی کثرت کی ضرورت ہے. اس کی صورت سے حاصل کیا جائے، آیا اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. یہ ایسی باتیں میں سوچ رہا تھا آپ کے پہلے. کثرت کرنے کی یا کثرت کی جماعت بنانے کی مفہوم ضرورت کیا ہے؟ ایک بات جب کلمہ موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کثرت بنانے کی نام پر، اجتماع بنانے کے نام پر لوگوں نے اسلام کا اجتماع توڑا ہے. مطلب ہے کہ جماعت نے اسلام کو بنانے کے لیے، قوت بنانے کے لیے جو بھی جماعت ہم بنائیں گے وہ اسلام میں سے الگ کر دے گی لوگوں کو. وہ جماعت یہ جمعیت بہتر ہے جو کلمہ کے نام پر جمعیت بن جائے، کلمے کے بیسس پر جمعیت بن گئی، وہ کافی ہے. رہا کی ایکٹیویٹی یا عمل کے لیے کوئی خدا پرست جہاں پرست آگے میں نے کہا قائد اعظم کے ذریعے کام ہو گیا، وہ بڑا کام ہے. قائد اعظم کے پاس اتنا بڑا اسلام کا علم میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوگا جتنا کسی مولوی صاحب کے پاس ہونا چاہیے، یا اولیاء صاحب کے پاس ہو، یا علماء کے پاس ہو، اور جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہے فقیہ کے پاس ہو، فقہاء کے پاس ہو. اتنا علم قائد اعظم کا اسلام کا نہیں تھا، لیکن اتنا عمل ان کے پاس نہیں تھے جتنا وہ کر گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال کے پاس غالباً تمام اسلام کے علوم نہیں تھے. اقبال کے پاس کیا تھا؟ بس ایک اقبال کی محبت تھی، صرف ایک یہی علم تھا. اگر یہ علم سب سے بڑا عمل ہے تو میرا خیال اس کے پاس تھا. تو کابت کیا ہوا کہ تمام علوم کو ترک کر کے چھڑا کے دامن متوجہ اپنا مبارک راہ حجاز ہو جائے. وہ سب سے بڑا علم وہی ہے، سب سے بڑا عمل وہی ہے. اس نام پر وحدت جب بن گئی سب لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب جواب دہی محسوس ہوگی کہ ہم نے جواب دینا ہے، اپنی بخشش جب مقدور نظر آئے گی تو دوسروں کی فلاح کرو گے. ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آگے ہم نے پوچھنا کس نے ہے، کیا پوچھنا ہے، کون پوچھ سکتا ہے. چپ کے نکل جائیں گے، چپ کے نکل نہیں سکتے. تو جواب نہیں ہوگی ضرور ہوگی.
جواب دیں گے خیال ہو گیا مسئلہ سارا حل ہو گیا. اسلام نافذ ہی نافذ ہے, فکر نہ کرو اس کا, اسلام میں کوئی خطرہ نہیں ہے. انفرادی طور پر کوئی عمل چاہتے ہو اگر یہ تو بات نہیں, اور انفرادی مسئلہ ہی ہوا ہے. ہاں کہ میں آپ کی تلقین ٹھیک ہے, اجتماعی چاہتے ہو, اللہ نہ کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, مان لیا. ٹھیک ہے, تو مجھے کسی کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ اپنا کرتے رہیں, یہ بھی مسلمان ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ پھر یہ بھی کرتے ہیں. مجھے اس کی خوشی ہے کہ 1 2 3 میرے ارد گرد مسلمان ہیں سب. اچھا تو یہ تو انفرادی سی بات ہو. ہاں اس میں وہ اجتماعیت اور ساتھ چلنے والی بات تو نہیں ہے. پھر اس کا انتظار کریں کہ کوئی فائدہ. اجتماعیت کی بات یہ ہے, کون انتظار کرے؟ جی صاحب, آپ اس دن انتظار بند کرو جس دن تم اپنی ذات کو سر کرنا ترک کرو. تمہارا پاکستان تمہاری ذات ہو چکا ہے, تمہارا ایمان بھی تمہاری ذات ہو چکا ہے, تمہارا اللہ جو ہے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے. اب جانے دو, ضرورت کے پیچھے بھگا پھر دیر سے لے کے شام تک. جب تک تم اپنے آپ میں اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہو تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اجتماع تمہارا جو ہے نا یہ بھرم ہے, ایک خواب کا ایک پردہ ہے. اجتماع کے نام پہ ہم کام کر رہے ہیں. اجتماع کیسے بنے گا؟ تم اپنی ضرورت اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دو, اپنا مال اٹھا کے بھائی کو دے دو, اجتماع بن جائے گا. الفاظ کا اجتماع نہیں بنے گا, دھوکہ ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے, مساوات کا درس دینے والا غیر مساوی مرتبہ رکھتا ہے. خود ہی نہیں سمجھے بات, مساوات کا درس دینے والا غیر مساوی مرتبہ رکھتا ہے, اور اگر اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو وہ صاحب مرتبہ ہے. عوام کی طرف سے کوئی غیر مساوی مرتبہ رکھ نہیں سکتا. یہ بات سمجھائیے, سمجھ نہیں آئی بات. جن لوگوں نے مسلمانوں کو برابر برابر کہا کہ سب بھائی بھائی ہو, انہوں نے بھائی بن کے دکھایا. اب آج میں سب مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں, مجھے صاحبان مرتبہ تھے, حقوق برابر کر کے دکھائے. آپ کا اگر جواب دہی کیا ہے تو خود بھی جواب دے ہوئے. اور اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں موجودہ زمانے میں کہ وہ آدمی جو اسلام کے نام پر اجتماع بنا رہا ہے, جو بھی فارمولہ دے رہا ہے, خود فارمولے میں نہیں چلتا. جہاں سے بگاڑ پیدا ہوا اور بڑا بگاڑ پیدا. تو گویا کہ لیڈر صاحبان کا بیہیویئر غور طلب ہے. جب تک عوام میں سے کوئی نکل کے باہر نہیں آیا, عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. غریبوں سے نکل کے کوئی باہر نہیں آیا, غریبوں کا مسئلہ حل نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کے منشا کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہ آیا, جیسا اللہ کی طرف سے آتے رہے لوگ, جب تک جو ہے ساری باتیں دے رہے پھر رہیں گے. دعا کرو کہ ادھر سے کوئی چیز آئے, وہ خوش مزار چیز, خدا اللہ کا فضل, اللہ کی طرف سے مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نہیں سارے مسلمانوں کا, جمعیت کا, بلکہ ہو سکتا ہے ساری دنیا کی. یہ بات ہو گئی کہ امام مہدی کا انتظار کیا جائے. امام مہدی, امام کا مطلب یہ امامت کرتا ہے. اللہ کی خوبی کیا ہے, جہاں بھی ہو تم, جہاں پر ہو اللہ وہاں, تمہیں جانا نہیں پڑتا. او کوئی چار میرے سے اوپر آ گئے, او اللہ سے لاہور ہے, ادھر چلے جا رہے. ایک بندہ جا رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے بیرون ممالک. اب اس 20 سال بعد السلام علیکم, چلے جا رہے ہو, کہتے میں دبئی جا رہا ہوں. کہتے اچھا پیسے کے لیے جا رہے ہیں, پھر وہاں کے اللہ کا میرا السلام کرنا. کہتے وہاں کا اللہ کون ہے, کوئی اور ہے, کہتے اور نہیں ہے, تو تو کتنے چلے. اللہ جو جہاں نہیں تمہیں دے گا وہاں کیسے دے گا. دعا کرو کہ اللہ جہاں ہی راضی ہو جائے. تو اللہ کا صبر بہت آسان ہے, جہاں خلوص پیدا ہو گیا اللہ وہی ہے. اسلام کا بھی صبر بہت آسان ہے, جہاں تم نے مسلمان کی خدمت کی وہی اسلام ہے. اس میں میرے سے کی بات نہیں کرنی ہے, بس جماعت شادی کی بات نہیں ہے, خدمت کی بات. بس ایک آدمی کا کرتا جائے, خلوص کے ساتھ کرتا جائے. مسلمانوں کے گروہ نے تو 1000 بار دھوکہ کھایا اور اللہ کے فضل سے پھر کھانے کو تیار ہے. بڑی صلاحیت والی قوم ہے, بڑا دھوکہ کھانے کی صلاحیت ہے. آپ جتنے بھی لیڈر آئے دھوکہ کھاتا رہے, 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 1000 بار, اب پھر تیار. اس لیے لیڈر کے آنے کی دیر ہے, دھوکہ تو کھا ہی جائے گی. یہ ہے ساری جمعیت. یہ دعا کرو کہ دھوکہ نہ دینے والا ہے. یہ سیاسی جھگڑا نہیں ہے, اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلام کا مطلب ہے کہ موٹی باتیں یہ باتیں کر دے, ایک زندگی موت کی زد میں ہے, یہ واضح ہو جائے. جو آدمی یہ بات واضح کر دے گا اس کے آپ امام کو جو مرضی کو. موت زندگی کا جلوہ موت کے سامنے اور موت کا جلوہ زندگی کے روبرو ہو جائے.
پیسے کی محبت سے آپ کو آزاد کر دے، خواہشات کے اثار سے آپ کو بچا دے، آپ اللہ کے سامنے ہر وقت روبرو ہو جاؤ. اور بس اتنا سارا کام ہے کہ یہاں ٹھہرنے کی تمنا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. اور دنیا کا ارادہ چھوڑ دو، آخرت کا ارادہ کر لو. اس کے لیے کسی امام کا نام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام ہے کہ ادھر ٹھہرنے کے بجائے ادھر رخ کرو، پر رخ کر لو. سب اسلام نہ پڑھیں گے. مرنے والا جو ہے وہ اسلام اسلام ہے. سوال کرتے جا رہے وہ جگہ خود لگاتا ہے مرنے والا. یقین آ جائے نا کہ موت آ رہی ہے، ایسا اسلام نہ بدلتا ہے کہ چیخ پکار ہو جاتی ہے. جب تک غافل ہے تب تک اسلام اس کو نافذ کرنا بڑا مشکل ہے. غافل پر اسلام نافذ کرنا بڑا مشکل ہے. اور بیدار کو اسلام سے کون بچائے گا؟ وہ تو ہے جاگا ہوا. ہاں بولو بولو اونچا بولو. نہیں، جہاں سے آپ نے بات پڑھی ہے نا وہاں سوال کے جواب تھا جس کتاب سے یہ پڑھا ہے. آدھی بات کتاب سے پڑھ کے آدھی بات پہ وضاحت نہ کرو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ سامنے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ کہیں پڑھ گیا میری بات. ہاں کون کہتا ہے؟ تو کیا سنا ہے؟ اچھا پھر سوال کیسے پیدا ہوا؟ میں آپ کی بات اتنی سنی ہے کہ آپ ہوں گے، پھر آپ ہوں گے، کیونکہ بات کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا. جب حساب کتاب ہوگا آپ ہوں گے. حساب کتاب تو ہوگا. حساب کتاب کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی موجودگی ہاں آپ کی موجودگی میں امتی کو سزا دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں غیر مسلم کو بھی سزا دینے کا کام ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ امتی کی بات کر رہے ہیں. اگر غیر مسلم نے کہہ دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ جواب دو. پھر چپ کرو، اس بات کو چھوڑ دو. اپنی جان بخشی کرو کہ آپ لوگوں کو حضور پاک کے نام کے ساتھ بڑی تسلی ہونی چاہیے. آپ کی خیریت ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کافروں کی بھی خیریت نہ ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ انہیں اگر نام پکار لیا تو پھر واقعہ کچھ اور ہی ہو جائے. اسی طرح بس سمجھ لو. اچھا جو بیان ہو چکا اتنا ہی سمجھو. اللہ نے جو بیان کر دے ٹھیک ہے. باقی یہ کیا واقعہ اور کیا واقعہ نہیں ہے، جتنا کچھ بیان ہوا اتنا ہی سمجھو، اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ مرنے کے بعد انسان چلا کہاں جائے گا. فرش ہے، ذہن، یاداشت، ماں باپ کبھی کوئی مڑ کے آیا؟ ساری عمر ساتھ رہنے والے دوبارہ آئے نہیں، سنبھال نہیں ہے. بڑا افسوس کی بات ہے. اور ہمارے بغیر آتے نہیں تھے، جاتے نہیں تھے کہیں، تو چاہ نہیں پیتے ہمارے بغیر. بھیا تو واپس نہیں آیا. ادھر کھڑے ہیں دریا کے کنارے، واپس نہیں آیا. کہتے تھے دریا کا پرلا کنارہ پتہ کر کے ہم آتے ہیں، واپس ہی نہیں آیا. کوئی کام میں بھی نہیں آیا. وہ آدمی جو ہماری کچن میں تھا کام میں نہیں آیا. کوئی مڑ کے آ جائے نہیں آیا. وہ اپنے ساتھ یہ کہہ کہ تو بھی جا رہا ہے واپس، میرے ساتھ ہی آئے گا. دیکھیے ہم اس کے انتظار ہیں کہ وہ واپس آنے والا ہے. پھر ایک دن نمودار ہو جائے گا، کہتے تو بھی آ جا. یہ تو بیٹھ چلے نہیں آئے. پھر کہاں چلے جائیں گے ہم؟ کچھ اور ہی دنیا ہے. جیسا بیان فرمایا گیا ویسی دنیا ہے. کچھ اور دریا کے نیچے کیا ہے، سمندر کے اندر کیا ہے، ہوا کے اوپر کیا ہے، آسمان کیا ہوتا ہے، زمین کیا ہوتی ہے، یہ سب کیا ہوتا ہے، خالق کیا ہے، مخلوق کیا ہے، درمیان میں رابطہ کیا ہے، میرا ہونا کس کے فضل سے ہے، کون کہاں رہتا ہے، یہ سارے واقعات ہیں. ایمان جو ہے وہ میری دیوار کا نام ہے کہ اوپر مسلح لگا ہوا ہے، میرے دل کا نام ہے. کیا ہے ایمان؟ ہوتا کیا ہے؟ ایمان مجھے موت سے بچا سکتا ہے؟ نہیں، موت سے نہیں بچا سکتا. تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ موت کہتے ہیں اس کو ہے وہ عمل جو راستے میں رک جائے اسی کا نام موت ہے. جو عمل جاری رہتا جائے وہ موت سے بچ گیا. جاری رہنے والے کون سے عمل ہوتے ہیں؟ پانی عمل کون سے ہوتے ہیں؟ یہ سارا سوچا جائے. پانی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ فنا ہونے والی محبتیں کون سی ہوتی ہیں؟ بقا والی محبتیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ سارا علم جاننا چاہیے آپ کو زندگی میں. رحم کیا ہوتا ہے؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ موت سے بچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو جب تک نہ اسلام سمجھ نہیں آئے گا. کیا آج سے پہلے کے کچھ لوگ، کچھ نام ایسے ہیں جو آپ کو آج تک ایسے
اثر کرتے ہیں جیسے زندہ نام ہو؟ ایسے ہیں؟ اگر ایسے ہیں تو سمجھو کہ زندہ ہے. بات کہ زندہ آدمی کو خدا نخواستہ زندہ آدمی کو مردہ نام پر اثر نہیں کر سکتا. تم زندہ آدمی ہوتے ہوئے جو چیز ایسے کرے گی وہ زندہ ہی کرے گی. گزرے ہوئے ناموں میں سے کوئی نام ایسا ہے جو تجھے رلا بھی سکتا ہے, ہٹا بھی سکتا ہے, آپ کے قریب رہتا ہے, آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, خیال کرتا ہے, وہ ہے اسماء زندہ حیات والے لوگ, صاحبان ذی حیات, وہ لوگ ہیں جن کے نام سے آج یہ کام چل رہا ہے. اور ہم اسلام کیا ہیں؟ کیا اسلام ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا, یہ ماننا اللہ کو اللہ ہے. دیکھا آپ کہ کلمہ برا ہے, اللہ کو ماننا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, اور دونوں ذاتیں ہم نے نہیں دیکھی اور ہم دیکھ کے چلنے والے لوگ ہیں. یہ ایمان ہے ہمارے اندر. حرکت پیدا کرنے والا نام وہ ہے جس ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اب یہ نام جو ہے, یہ ذات جو ہے, یہ پھر سدا بہار زندہ ہے کہ آپ کے ساتھ الگ ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے حیات کیا ہے, زندگی کیا ہے, موت کیا ہے. جب تک یہ راز نہ کلیئر ہو نا تو سارا کا سارا کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ سوچا کرو. اب یہ بھی آپ جاگ رہے تھے, آپ سونے کیسے لگ گئے؟ سوچا کرو, سونے کیوں لگ گئے ہو؟ ابھی ابھی جا کے باتیں کر رہے تھے, کہتے ہیں اچھا جمائی لی تو بھائی کھولا ساتھ ہو گئے. کیا ہوا؟ نیند آ گئی. چلو غافل ہو گئے, مر گئے. صبح پھر السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ صبح پھر بیدار ہو گئے. کون سلاتا ہے, کون جگاتا ہے؟ نیند میں آپ کہاں چلے جاتے ہو؟ ہوتے بھی ہو کہ نہیں ہوتے؟ سوچا جائے. اب یہ بھی ہنس رہے تھے, اب یہ بھی رونے لگ گئے. یہ کیا بات ہے؟ یہ رونا کیا ہے, ہنسنا کیا ہے؟ آنسو اندر سے آ رہے ہیں, باہر سے آ رہے ہیں, یہ کدھر آ رہے ہیں؟ اس زندگی کے اندر جب تک وہ زندگی نہ دریافت کرو نا, سمجھ جائے گی بات. اس لیے ایکٹیویٹی سے روکو, ٹھہرو, غور کرو. کبھی تنہا بیٹھو, کبھی رات کو بیٹھو, پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پھر کیا ہے, ورنہ بات سمجھ جاتی ہے. اسلام یہ ہے کہ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو کبھی کبھی اس سے بات کیا کرو. کوئی ذرا دروازہ کھڑکڑا کے زور دار کرے, اللہ یہ کر بھی ہے, ہم سے بھی بات ہوئی. اس کے ساتھ آتا تھا اپلاق سے آتا تھا نالوں کا جواب, اس کو آیا تو آیا, ہمیں کیا آیا؟ آپ بھی شور بجاؤ, بلبل ہائے اللہ وہاں کرو, کچھ تو کرو. ایسے روٹین کی زندگی چل جاتی ہے, پیسے لے کھایا پیے چلے گئے, مر گئے. شور بجاؤ انشاءاللہ, ذرا کچھ بتا کیا ہے. اور تو کھایا, میں کیا ہوں, یہی پوچھ اللہ سے, پھر بات سمجھ جائے گی. اور جو کچھ جمع کیا یہ ضرور تقسیم کر دو جانے سے پہلے. مشکل ہے؟ مشکل تو کوئی نہیں ہے. جانے سے پہلے تو جاتے وقت ہی کر دینا. جاتا وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری وقت. تقسیم جس نے کر دیا خوشی سے وہ بچ گیا. دین اس کا, وہ دین کا کل لفظ بچا ہوا جو بھی ہے ضرور سے دے دو, بس دے ڈالو. ہاں اس لیے میسر ٹھیک ہے, حساب سے آپ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, جو کچھ بیان کیا ہے سب ٹھیک ہے. آج اقبال صاحب بولو, اصغر صاحب آپ بولو, بولو. ہاں ریاض صاحب بولو, بولتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ہاں اچھا آپ لوگ پھر اس سے کرو, کوئی نتیجہ نکالتے ہوں کہ ہاں ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ چودھائی سے بتائیں گے. اچھا صاحب کہہ رہے ہیں ہاں وہ صحیح, یہ کیا وہ کیا ہم کیا تم کیا. ہاں سوچتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی عمدہ دکھائی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دیوار کو بھی آپ پوچھو نا کہ دروازہ کہاں ہے, دیوار دروازہ دے دے گی آپ کو. دیوار میں دروازہ دے کے جائے گا. پہاڑ سے اگر آپ راستہ لو تو باہر راستہ دے دے گا. آپ کبھی یہ سوچو, آپ انسان ہو, آپ اچھے انسان ہو, اچھے زمانے میں پیدا ہوئے, اچھا دور آپ نے دیکھا. یہ جو جس زمانے میں ہم لوگ ہیں موجود ہے, جس سے ایج آف گریٹ ڈسکوری, آپ نے چاند پر انسان کو دیکھا. پرانے زمانے سارے خواب دیکھتے آ رہے ہیں چاند کا, تم نے چاند پر لینڈ کرتے تھے. بڑی بے شمار واقعے. آپ کے زمانے میں ایٹم بم بھی چلا, آپ کے زمانے میں پاکستان کی پرائم منسٹر لڑکی بھی آئی, یہ بھی ہوا ہے, عورت ہوئی, سارے واقعات آپ نے دیکھے. اب آپ
اگر ہم سوچیں تو کیا ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں نا، کیا سوال ہے؟ آپ اچھے قوم ہو، اچھے لوگ ہو، اب اس پہ غور کرو. بوٹی پیدا ہونے والی جنگل میں بے شمار لوگوں نے واقعہ لکھ دیا کہ اس بوٹی میں یہ صفت ہے، یہ بوٹی یہ کام کرے گی، اس بیماری کا یہ علاج ہے. اور تجربے کی بات نہیں ہو رہی، تو تجربہ کیا ہو. اتنے کافیر ہیں، اتنی بوٹیاں ہیں کہ کروڑ بوٹیاں ہیں، تجربے سے نہیں ہوگا یہ واقعہ. اب یہ ایک زبان ہے بوٹی کی اپنی، جو جاننے والوں کو علم دے دی جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تجربہ نہیں ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں وارننگ کے طور پر، کہ کہیں بوٹیوں کو ڈسٹل کیا ہوگا، پھر بوٹی کی پہلے ماں کو ڈالا ہوگا، پھر بوٹی کے بچے کو ڈالا ہوگا. نو. اب بوٹی سے پوچھا کہ بھائی تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں اس کام کے لیے پیدا کی گئی ہوں، یہ مجھ میں صفات ہیں، یہ میرا فنکشن ہے. اس نے لکھنے والے نے لکھ دیا کہ یہ عقاقیر تذکرہ اس کا یہ ہے، اس میں یہ چیز ہے. گویا کہ ایک آدمی شہر سے الگ ہو کے، شہرداریوں سے الگ ہو کے اگر بوٹیوں کے پاس جائے گا تو بوٹی اس کو اپنا بتائے گی راز. پرندے اپنا راز بتائیں گے انسان کو بتاتے ہیں. تنہائی اس سے کلام کرتی ہے انسان سے. تنہائی بھی ایک بات ہے، خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا دن کے ہنگامے میں شور شرابہ کاٹ یہ وہ، پھر شام ہلکی ہو جاتی ہے، آوازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر اور شام آتی ہے کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بس دوسرے کمرے میں گھڑی بھی ہے، ٹک ٹکا ٹک شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی بند ہو جائے، پھر آپ کو دل کی دھڑکن کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا، یعنی خاموشی بھی گویا ہو جاتی ہے. وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو زمان و مکان کے واقعات نظر آ سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اگر سوال کرو، بار بار کرو، اور اس ذات کے سامنے کرو جس نے سوال بنایا ہے کہ بھائی مالک تو نے ادھر بھیجا کدھر ہے ہمیں؟ کرتی نا سیریس سوال ہے. یا اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، اب ہمارا کوئی سوال گستاخی نہیں ہوگا کیونکہ ہم مانتے ہیں. سوالوں کا جواب نہ دے تب بھی ہم مانتے ہیں. کیوں بھیجا؟ اور جب بھیجا ہے تو بلایا کیوں ہے واپس؟ فنکشن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو فنکشن ہے کوئی نہیں. کچھ لوگوں سے ہم پیسے لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو دے جاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، 2-4 ایکٹیویٹی ہے، چھوٹے سے مکان بنا لیتے ہیں. اگر بن گیا تو ایک آدھ شادی بچے، پہلے ماں باپ چلے گئے، پھر ہم بھی چلے گئے. اور کبھی ہم ماں باپ کے پاس رہنے لگے، کبھی بچوں کے پاس رہنے لگے. کہاں گئے تو ماں باپ مل جائے گا. سنا یہی ہے. مرنے والا سوچتا ہے کہ بڑا افسوس ہے مرنے کا. دوسرا کہتا ہے ڈرنا. کیوں؟ جہاں تو بچوں کے پاس رہتا ہے تو وہاں تو ماں باپ کے پاس رہے گا. بات ایک ہی ہے. تو سارے ادھر ہی آپ کے خاندان والے الگ بیٹھے ہوں گے نا، وہ چاچا بنا کے بیٹھے ہوں گے. سوارے بندے مل جائیں گے گم ہونے والے. جھگڑے کی بات نہیں ہے. اب اللہ سے پوچھتے ملے گا تنہا ہو گے، اللہ بتائے گا کیوں آیا کیوں گئے. تمہیں تمہارا فنکشن ملے گا. بوٹیوں کا فنکشن ملا، تنہائیوں کا فنکشن ملا، پرندوں کا فنکشن ملا. پہاڑوں نے بات کی ہے، دریاؤں نے بات کی ہے. صاحبان فکر کے سامنے تم صاحبان فکر ہی کون، بلکہ تم متفکر انسان ہو، بلکہ فکروں میں جھگڑے ہوئے ہو. تمہیں روٹی سے فرصت نہ ملی، اور بھی غم سے زمانے میں اس کے علاوہ بھی. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل جا شکم، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل جا شکم. اور دل والوں سے کبھی آپ یہ بتاؤ لالا مجنو کس سے پڑھا؟ ہم نے نہیں پڑھا. اور کتنا سنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ لالا ہے، یہ مجنو ہے، یہ دونوں رشتے دار نہیں ہیں، مجنو لالا. کبھی یہ بھی بتایا کہ لالا مجنو نے مل کے وہاں پر کڑائی گوشت کھایا تھا؟ تم اس سے فارغ نہیں ہوتے، تو فرصت نہیں ملتی کہ لالا مجنو جو ہے یہ کھانے کا نام نہیں ہے. ہیر نے مطلب کیا ہوا، رانجھا جو ہے کیا خوراک ہوتی تھی، کیا ان لوگوں کا مطلب مزاج ہوتے تھے. پوری دنیا کے اندر ویل نون جو نام ہے، ویل نون نام جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی کی نہیں ہوتی، یا تھی تو اس ایکٹیویٹی کے مقابلے میں زیرو کر دی گئی. آپ کے اندر یہ ایکٹیویٹی جو ہے زیادہ ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ دعا کرا لو، آج منظوری کا وقت ہے، کہتا دعا کر دو دل سے، کیا گریڈ میرا بڑھ جائے. یہ ہے دعا سب سے بڑی بات، کہ تھوڑا سا پیسہ مل جائے، کم ہونے والا پیسہ زیادہ مل جائے، صحت بہتر ہو جائے، پیسہ مل جائے، سماج میں عزت ہو جائے. عزت کے علاوہ، پیسے کے علاوہ، صحت کے علاوہ اور دعا کرا لو، منظور ہو جائے گی. باقی کیا جائے گی؟ کامیابی بھی نکال دو، سماج بھی نکال دو، صحت بھی نکال دو، دولت بھی نکال دو، تو پھر دعا کروا لو.
اور وہ آدمی جو ہوگا وہ بھی دعا کہے گا میرا موقع ہے ابھی تو آج کہ کچھ نہ ملے، کیا ہے کہ تو میرے روبرو ہو جا، دعا ہے، وہ یہ دعا کرے گا، کہتے ہیں آپ تو دعا میری ٹھیک ہے، صحت ہے نہیں ہے، پیسہ ہے نہیں ہے، عزت ہے نہیں ہے، اور خو بخو اور روبرو اور ہو بھو وہ آپ ہی ہو جائے، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہی تم نہیں کرتے ہو، کہتے یا اللہ آپ تھی کیوں تشریف لائے ہوگا، تھی پیسہ ہی بدلا بھیج دو، آپ کی تکلیف فرماؤ گے، غریب آدمی ہم اس کامل کہاں، وہ ہے گھر میں ہمارے، تیری اپنی قدرت ہے، تجھے ویسے ہی ڈرافٹ بھیج دے، تو اللہ میاں سے تم اللہ کے علاوہ ہی مانگ لو، تبھی آپ کی بات ہے زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ہم کیا ہے، تم کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہے، زندہ ہونے سے پہلے کیا ہے، پیدائش سے پہلے کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، دشمنی کیا ہوتی ہے، دوستی کیا ہوتی ہے، محرومی کس کا نام ہے، یہ سارے سوال نہیں آتے، بینائی کس کا نام ہے، ہاں ہاں وعدہ کرو، چابی آپ کو مل جائے گی، وعدہ یہ کرو کہ یا اللہ میری دنیاوی خواہش کوئی نہ پوری ہو، تاکہ چابیوں کو بھی دوسرے طرح سے کھولی بیٹھے ہو، بھائی اتنی دعا یہ چابی ایسی کہ میں کوئی خواہش کروں تیری رضا کے علاوہ تو حرام ہے مجھ پر، یہی چابی ہے، کوئی خواہش ہو ماں سوا کی اگر، کیا ہے خواہش، چابی کیا ہے، کوئی خواہش ہو ماں سوا کی اگر، آپ کی دیر اور میرا سر، یہ چابی ہے، تو چابی جو ہے نا اس کی یہی ہے، لکل شان کلید، وہ کلید السماوات کیا ہے، یہی آپ کی، کہ آپ غیر اللہ کا خواہش تر کر، یہاں کے ٹھہرنے والے فارمولے بند کر دو، ماں سوا کو نکال دو، ماں ورا ہو جاؤ گے، بس اندر ادھر کھیل دھارا، چابیاں چابیاں گچھے دوڑے، وہ کنجیاں دوڑ کے آ جائیں گی، چابیاں کی کنجیاں ہی آ جائیں گی، تجھے آپ ہی کنجیاں والے ہو جائیں گے، کب یہ لوگ کہ دعا کی منظوری ہو جائے، وہ وقت آ گیا منظوری کا، وہ فٹافٹ کرا، چابی والے کون ہیں، منظوری والے کون ہیں، یوں سمجھ لو جو دریا کے کنارے پیاس کے ساتھ شہید ہونا گوارا کر لے، اللہ کا گلہ نہ کرے، اس کا نام ہے ساقی کوثر، بس یہ میسر کی پیاس میں جائے گا، اسی کا نام ہے ساقی کوثر کی تعریف ہی ہے کہ ریت کے سایہ میں دریا کے کنارے پیاس کے ساتھ موت کو شہادت کو قبول کرنے والا، یہی کوثر کا آتا ہے۔ آپ بتاؤ کہ بدلے پہ کیا ہے ساقی کوثر، کیا ہوتا ہے، واقعہ کیا ہوتا ہے، سمجھو بات، یہ کنجیوں والے لوگ ہیں، چابیوں والے، تو ان باتوں کو سمجھو، غور کرو، خیال کرو۔ لنگر کن کے ہوتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں اور شام کو جاگتے ہیں، لنگر آپ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو فالتو لوگ ہیں، کہتے ہیں لنگر پکڑا ہے تھوڑے سے پہلے آپ ہی کھا لو، ان کے لنگر نہیں چلتے، لنگر انہیں کیا جن کے لنگر ہے، اور یوں سمجھ لو خود جو کھائے تو لنگر کھلائے لوگوں کو، یہ واقعات ہے، غور کرو آپ، چابیاں چابیاں، پر دعا کرو کہ آپ تھوڑا سا کبھی کبھی اپنے آپ سے ہٹ جایا کرو، بس کرو ہٹ جایا کرو اپنے آپ سے، کبھی کبھی اپنے گھر سے باہر نکل آیا کرو، گھر کا مانا خواہش کا گھر، اسے نکل جاؤ، سب فن سے بچو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھائے اپنے راز دیکھا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے، اللہ کی قدرت دیکھو، سارا فارمولہ ہے کائنات میں چلنے والا، اور ہر چیز فارمولے سے باہر بھی ہے، یہ بات سمجھ آئی نا، ہر چیز فارمولے میں چل رہی ہے، قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور ہر چیز قانون کے بغیر بھی چل رہی ہے، تم بغیر کو دیکھنا شروع کرو گے تمہیں سمجھ آئے گا قانون سے باہر ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو مال ملے گا، اللہ کا حکم ہے، اور جس کو میں چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں، فارمولہ توڑ دیا اللہ نے خود ہی، جو محنت کرو گے وہی لوگے، اللہ ماشا محنت کرو گے لے لو گے، اور جس کو چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں بغیر حساب، کہتا کہ یہ ہے، کبھی کبھی محنتیں ضائع کر دیتا ہوں، اور کبھی کبھی غفلتوں کو میں بیداری دے دیتا ہوں، کبھی کبھی سونے والوں کو عطا کر دیتا ہوں، کبھی کبھی جاگنے والوں کو محروم کر دیتا ہوں، مالک ہے جو چاہے کرے، مجھے غریبوں کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو غریب کر دے، اللہ ہے ایسا، خود ہی دیتا ہے پیسے، مانگنے بھی خود آ جاتا ہے، دو مجھے، تو تجھے کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر، اللہ کہتا ہے کو مجھے قرضہ دینے والا،
کرتے ایسا آپ کون ہو؟ میں اللہ ہوں. کرتے ایسا دو. آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے میں پیسے دو لوگوں کو. دینے والا مانگتا بھی ہے, مانگنا جانتا بھی ہے, اور دنیا کے حکومت کرنے والا اور دنیا والے قبول بھی نہیں کرتے. پھر حکومت کرنے والا یہ زمین و آسمان ہمارے اپنے بجائے ہوئے ہیں. خالق بھی ہے, مالک بھی ہے. آپ کیا خالق ہو, کیا مالک ہوتے؟ لوگ مانتے نہیں ہیں. خالق ہم مالک ہم پھر ہیں. ماننے ماننے والی بات نہیں ہے, یہ الگ کہانی ہے. سب سے پہلے شیطان نے نہیں منایا, نہیں مانا اللہ کو, بغاوت آ گئی. اگر اللہ میں وہی کو وہی اسے ڈسپائز کر دیتا, شیطان کو پناہ کر دیتا, ہمارے خلاف سے مطابق وہ اللہ ہمارے مزاج کی بات ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا مزاج رکھتا ہے, دشمنوں کو تباہ نہیں کرتا. اور ہم تباہ سے پہلے ٹھہرتے نہیں ہیں. آپ تباہ ہو جاتے, گھر کو جاتے. بس دشمن کو تباہ نہ کرو, مخالفت کو دفع نہ کرو. مخالفت ہی تجھے پالنے والی شاید نا, جو ناپسند کرنے والا ہے وہی تو تجھے طاقت دیتا ہے. تم اس طاقت سے محروم ہو جاتے ہو. اس لیے ناپسند کرنے والے کی قدر کرو. جو تجھے ناپسند کرتا ہے قدر کرو, کیونکہ یہ تجھے پلیٹ فارم عطا کرے گا. عزت کرو, اللہ عادل کے ہاتھ. اور کوئی بات آپ کیا بولو, کوئی بات اینی ون حضرت صاحب آپ کو بولو گے؟ اچھا چلو سلامت رہو, چلو دعا کرو. ٹھیک ہے, بھائی کو بات اٹکا میں چھوٹے سے سوال بولو. ہاں آپ کا جو بیان آپ نے فرمایا ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے اس کی وسعت سے زیادہ. ہاں اب اس وسعت کا تعین جو ہے یہ ہمارا نفس خود ہی کر لیتا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. نہیں, جی صاحب, آپ اپنے آپ کو ہاں جی, کسی ایک قانون پہ چلاؤ. جی صاحب, وسعت لینا یا نہ لینا, ہاں جی, پہلے تکلیف سے بچانا تھا. جی, آپ اس فارمولے پہ چلو گے جی, جہاں تکلیف وسعت دیتی ہے, جہاں تکلیف منشا ہے, جہاں تکلیف تیرا آپ کا عمل ہے. اور تکلیف کے بارے میں تین ارشاد ہے نا, جی صاحب, ٹھیک ہے. یا وسعت ہے, یا اللہ بزن اللہ, یا اللہ بما کا سے بتا دیے جو تمہارے ہاتھ میں کیے کام. اب آپ وسعت والا کھانا لینے جاتے ہو. اس پر اگر میں پھر یہ گزارش کروں, یہ آئندہ بھی مجلس کے لیے نہیں, مجلس کے لیے کوئی چھوڑتے ہم جا کے بعد جائیں کر جاتے. آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ وسعت کے پیچھے نہ پڑو. وسعت والوں کے پاس میں نے بتایا ہے کہ پیاس ہی پیاس ہوتی ہے, شہادت ہی شہادت ہوتی ہے. وہ رضا والے لوگ ہیں اور وہی رضا والے لوگ ہیں. آپ بس فضل کا راستہ مانگو کہ یا اللہ خیر کیے کہو. ورنہ وہاں پر شہید کے مقام میں خواہش جو ہے وہ ہے ہی منع, اور آپ کی خواہش ملے گی آپ ٹوٹ جاؤ گے ساتھ ہی. تو کیونکہ وہ مرتبے کے لیے ایک اور مقام ہے, وہ اور صاحبان ہیں لوگ. آپ اس طرح کرو کہ یا اللہ بدلے میں آپ رحم فرماؤ, خیریت سے سفر ہونا چاہیے. اس لیے تھوڑی سی دنیا چلا لو, تھوڑا سا دین چلا لو, آخرت میں مل جا کے معافی مانگ لیں. پہلی مانگے معافی, یا اللہ رحم فرماؤ.